قریب آپ کے ہیں یہاں پر کلفٹن مزار شریف. میں نے ان کی تاریخ پڑھی تو ان کی تاریخ ہے کہ غالباً یہ سن 96 ہجری میں یہاں پر تشریف لائے تھے. اور ہمارا سلسلہ اشرفیہ میں جو شجرہ ہے اس شجرہ میں بھی ان بزرگ کا نام آتا ہے. اتنے قریب کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں. ان کی تاریخ میں نے پڑھی کہ یہ اتنے مختصر وقت زمانے میں یہاں کیسے آ گئے. تو اس زمانے میں جب بہت زیادہ آل رسول کو ستایا جا رہا تھا یہ وہاں سے ہجرت کر کے سندھ کی طرف آئے. 2 مقصد لے کر آئے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا. یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ صاحب کہیں پر کسی کے خلاف بغاوت ہو جائے اور انسان کہے کہ نہیں ہمیں تو جان کا خطرہ نہیں ہے, میں تو بھائی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. نہیں, اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنی حفاظت بھی کرو. یہ صرف رسول کی شان ہے کہ اے رسول آپ فکر نہ کیجئے, ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے. لیکن باقی لوگوں سے کہا گیا اپنی جان کی بھی حفاظت کرو. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے بات. وہ بزرگ وہاں سے ہجرت کر کے ایک تو آئے اپنی جان بچانے کے لیے, دوسرے یہ کہ چلو اسی بہانے مدینے سے نکل کر سندھ کی سرزمین پر آئیں گے تو وہاں جا کر اپنے رسول کی دعوت پہنچائیں گے, اپنے رسول کا پیغام یہاں آ کر پہنچائیں گے. چنانچہ وہ جب یہاں پر آئے تو ایسی صورت میں اس وقت حجاج بن یوسف کے لشکریوں کو پتا چل گیا کہ وہ محمد, ان کا اصل نام ہے محمد, یہ یہاں پر آئے ہوئے ہجرت کر کے. چنانچہ یہ جو 3 ہٹی کے مزار جہاں پر ہے وہاں پر دونوں کا آمنا سامنا ہوا. حضرت یہاں پر شہید ہوئے اسی 3 ہٹی کے مزار کے حصے کے پاس, اور اس وقت آگے پورے جو جنگل بیابان حصہ تھا یہ. جب حضرت یہاں پر شہید ہوئے تو ان کے مریدوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑے سخت دل ہیں, بزرگوں کی تعظیم ان کے ذہن میں اور دل میں نہیں ہے, بزرگوں کی عظمت ان کے ذہن میں نہیں ہے, کہیں شہادت کے بعد بھی میرے پیر اور مرشد کے لاش کی بے حرمتی یہ لوگ نہ کریں. ان کے مریدوں نے اپنے کاندھے پر رکھا اور لے کر سیدھا کلفٹن کی طرف دوڑے, کیونکہ یہ سارے جنگل بیابان تھے, یہ سب صحرا تھے, یہ سب بھاگ کر نکل گئے ادھر لے کر. اب وہاں پر جا کر ان کو دفنایا تو ظاہر ہے کہ ادھر سمندر ہے, میٹھا پانی کوئی نہیں. ان کے مریدوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں صرف تیرے ایک دوست کی محبت میں یہاں آیا ہوں, یہ میرے پیر و مرشد ہے. ان کو دفنانے کے بعد وہاں ٹھہر گئے. اس کے بعد دعا کرنے لگے کہ یا اللہ پانی کا انتظام کر دے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے ایک میٹھے چشمہ ہے, وہاں پر پہاڑ کی طرف سے ایک میٹھا چشمہ آتا ہے, یہ پانی کا انتظام ہے. تو یہ جب سادات پر ظلم کیا جا رہا تھا, سادات وہاں سے نکل کر آ رہے تھے, مختلف اطراف میں پھیل گئے. لوگ خوف زدہ اس قدر ہو گئے تھے کہ سادات کا نام زبان پر نہیں لے سکتے تھے. لیتے جہاں وہاں پر آ کر ان کو جو ہے زد و کو کیا جاتا تھا. جب بنو عباسیہ کا دور آیا تو باقاعدہ ایک تحریک چلی, دعوت کی تحریک چلی. اس تحریک کا نام تھا الرضا من آل محمد. یہ تحریک کا نام رہا, اور اس تحریک کا مقصد صرف یہ تھا کہ آل رسول جن کو کہ منتشر کر دیا گیا ہے, اہل بیت اطہار جن کو کہ منتشر کر دیا گیا ہے, ان تمام اہل بیت اطہار کو مجتمع کیا جائے اور ان کی برکت ہم سمیٹیں. آج ہم اور آپ بھی اسی لیے بیٹھے, ایک صحیح النسب آل رسول کے یاد میں بیٹھے تاکہ ان کی برکت ہم سمیٹیں, مختلف اطراف سے سمٹ کر ہم اس مقام پر آئے تاکہ اس آل رسول کی برکتیں ہم حاصل کریں. ان کی یاد منا رہے ہیں یا آل رسول کی یاد منا رہے ہیں. چنانچہ الرضا من آل محمد یہ تحریک چلی, اور بنو عباسیہ کے دور میں بھرپور انداز میں یہ تحریک چلی, اور یہ دعوت کی تحریک تھی. اور یہ دعوت کی تحریک وہ تھی کہ جس میں آل رسول کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا تھا. میں مختصر تعارف کراؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک مقصد صرف بتا دوں گا. اس کے بعد جب خلفائے عباسیہ کا کچھ دور آگے بڑھا تو ان میں ایک شخص تھے محمد بن حنیفہ. انہوں نے اپنا حق کسی دوسرے کو دے دیا تو بنو عباسیہ میں کچھ اختلاف پیدا ہوا. اب بنو عباسیہ کے جو خلفاء تھے جو آل رسول کی خدمت کرتے تھے, آل رسول کی عظمت اور آل رسول کو مجتمع کرنے کے لیے جو اپنی تحریک چلا رہے تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے. اب جب ان کے خلاف ہوئے تو آل رسول نے الگ سے ایک تحریک بنائی. اس تحریک کا نام رکھا دعوت بنی ہاشم. یہ دعوت بنی ہاشم, یہ تاریخ میں یہ سارے نام آئیں گے. دعوت اور تبلیغ کی تحریکیں, اس پر بات ہو رہی ہے. دیکھیے میں اسی کی طرف لے جا رہا ہوں اور آخر میں انشاءاللہ صاحب عرس کے بارے میں بتاؤں گا. تو دعوت بنی ہاشم یا اس کا دوسرا نام رکھا گیا دعوت بنی عباس.
اس تحریک کے ذریعے سے بنو خلفائے عباسیہ کو یہ دبایا گیا کہ آپ آل رسول کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. چنانچہ خلفائے عباسیہ میں بہت سارے ایسے تھے جو آل رسول کے قدر کو جانتے تھے, ان کے مرتبہ کو پہچانتے تھے, تو ان لوگوں نے ان کو مانا. چلیے یہ تحریک آگے بڑھی. اس کے بعد ایک دور آیا, اس دور میں یہ لفظ دعوت قرمطی اسماعیلی فرقہ اس نے اپنے لیے بہت استعمال کیا, بہت زیادہ انہوں نے استعمال کیا. جیسے آج آپ دیکھیے گا کچھ لوگ جن کی دعوت اصل میں دعوت رسول ہے نہیں, لیکن انہوں نے اپنی جماعت کا نام جماعت الدعوہ رکھ لیا. اور ہم اپنے ذہن سے کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یہ لوگ اس قسم کے الفاظ کیوں نکال رہے ہیں. اس لیے یہ دیکھیے, ذرا غور کریں, تاریخ الٹیے کہ یہ دعوت لفظ کی اہمیت کتنی ہے. پھر وہ دعوت قرامتی اور اسماعیلی فرقہ انہوں نے اپنے لیے اپنا لیے, اور تمام اطراف میں یہ اعلان کرنے لگے کہ ہماری تحریک صحیح معنوں میں دعوت کی تحریک ہے, ہماری تحریک صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہماری تحریک, اور ہماری تحریک دعوت کی تحریک ہے. انہوں نے اپنے لیے اس لفظ کو اتنا مشہور کر لیا تھا کہ یقین جانے کہ اس زمانے میں اسماعیلی فرقہ جو قرامتی ہے اس علاقے کے فرقہ کی پہچان لفظ دعوت بن گئی. یہ لفظ دعوت کے ذریعے سے پہچانے لگ گئے. اس کے بعد اسی فرقے نے پہلے پہل تو عراق کی طرف اپنی تبلیغ شروع کی اور خفیہ طور پر, اس کے بعد یمن کی طرف شروع کی اور خفیہ طور پر. یہ اسماعیلی فرقہ دعوت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے عقائد بتانے لگے, اپنے مسائل بتانے لگے, اور خفیہ طور پر, ظاہراً نہیں بتاتے تھے, خفیہ طور پر, کیونکہ ظاہری ہے کہ ان کے عقیدے ایسے تھے کہ ظاہری طور پر بتاتے تو اس زمانے کے جو علماء ربانی تھے وہ ان کا رد کر دیتے. خفیہ طور پر ذہن خراب کرنے کے لیے یہ دعوت کی تحریک چلی, پہلے عراق میں, اس کے بعد یمن میں. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ہماری تعداد بڑھتی گئی اور تعداد ہماری اس قدر بڑھ گئی کہ اب اگر علل اعلان تبلیغ کرے, علل اعلان اپنے عقائد کی دعوت اگر دے تو کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اب اس نے ملک شام میں اور شمالی افریقہ میں علل اعلان تبلیغ شروع کر دی. اسماعیلی فرقہ نے اپنے عقائد کا پرچار شروع کر دیا. دیکھیے آپ دعوت کی اہمیت کو ملاحظہ کیجیے کہ کوئی انسان اپنے عقائد کا پرچار اس وقت نہیں کر سکتا جب تک کہ دعوت کی تحریک نہیں بنا لے, جب تک کہ ایک منظم طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو نہ سجا لے, اس وقت تک دیکھیے نہیں کر سکتا. دیکھیے ایک کیسے قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ, لیکن اس عقیدے کا پرچار خفیہ طور پہ کر کے جب اپنے ہم نوا کو بنا لیا گیا, تب اس کے بعد اعلانیہ تبلیغ کرنے لگ گئے. اور اس اعلانیہ تبلیغ کے بعد پھر ایران کی طرف آئے. ایران کی طرف آنے کے بعد اس دعوت کا نام بدل دیا انہوں نے کہ اگر ہم دعوت کا وہی نام رکھیں گے تو پہچان جائیں گے, اور پہچان جب جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایران والے قبول نہ کریں. انہوں نے اپنی دعوت قرمطی دعوت کا نام بدل کر دعوت مصریان رکھ دیا, دعوت مصریان. اور اس دعوت کے ذریعے سے ایران کے مسلمانوں کو گمراہ کیا گیا اور ایران کے مسلمانوں کی اسماعیلی فرقہ میں لایا گیا. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے ایران میں کتنی کثیر تعداد میں اس فرقے کا وجود ہے. ہم نے اپنی تحریک کو جس جانب چلایا اس جانب ہمارے ماننے والے ہیں, انہوں نے اپنی تحریک جس جانب چلائی اس تحریک کی طرف اس کے ماننے والے زیادہ رہ گئے. یہ تحریک چلی, اس کے بعد جو ہے یہ تحریک کا دائرہ آہستہ آہستہ وسیع ہوتا چلا گیا. جب دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا تو طرح طرح کے تحریک آتے چلے گئے. دعوت کے نام پر کبھی کسی نام پر یہ تحریک آئی, کبھی کسی نام پر تحریک آئی. بعد میں جب یہ لادینیت بہت زیادہ پھیلنے لگ گئے, بہت زیادہ جو ہے مذہبی اس طرح سے خلفشار ہونے لگ گئے, تو اس وقت خانقاہ میں جو لوگ تھے ان خانقاہی لوگوں نے سوچا کہ اب ہم خانقاہ میں رہ کر اپنی روحانیت کا پرچار ہم نہیں کر سکتے, خانقاہ کے بند کمرے میں رہ کر ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے نہیں بڑھا سکتے. انہوں نے بھی سوچا کہ اب ہمیں خانقاہ سے نکل کر تحریک چلانی پڑے گی. دیکھیے میں اس وقت کی دعوت اور تحریک کی بات کر رہا ہوں جس وقت قادری تحریک نہیں تھی, جس وقت چشتی تحریک نہیں تھی, نقش بندی تحریک بھی نہیں تھی, سہروردی تحریک بھی نہیں تھی, اشرفی تحریک بھی نہیں تھی. یہ تمام تحریک کا وجود جو ہے اس زمانے میں ان کا وجود نہیں تھا. یہ علماء اور یہ صوفیہ اس زمانے میں یہ سمجھ گئے کہ اب یہ لادین قسم کے لوگ اپنی دعوت کے نام پر نکل رہے ہیں, اب ہمیں بھی نکلنا چاہیے.
चुनांचे इस तहरीक को जब शुरू किया तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये अपनी तहरीक को लेकर निकले, जिसका नाम तारीख में दावत कादरिया है। ये एक तहरीक है जनाब। हमने इसको बड़े मुनज़्ज़म, हमने जो है इसको नासमझी की बिना पर हमने इसको ग्रुप बंदी में बांट दिया कि जो कादरी है वो अशरफी से खिंचा रहता है, जो अशरफी है वो पता नहीं किसी दूसरे सिलसिले वाले से खिंचा रहता है। नहीं, ये हमारी नासमझी है। इसलिए उर्स के महाफिल में इस किस्म की बातों को बताकर जहन साजी करनी चाहिए कि हम एक हैं साहब, हमारी तहरीक का नाम अलग अलग है लेकिन हमारा मकसद एक है। गौसे आज़म ने एक तहरीक चलाई, उस तहरीक को आगे लेकर चले सब। दावत कादरिया के नाम पर ये रूहानी तहरीक चली। उसके बाद फिर देखिएगा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने एक तहरीक चलाई। हालांकि देखिए चिश्ती, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पर ये चिश्ती हम कहलाते। नहीं, चिश्ती तो उससे पहले के बुजुर्ग के नाम से मशहूर है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर दावत चिश्तिया को इस कदर आम किया कि अब चिश्ती पहचान ख्वाजा गरीब नवाज से है। क्योंकि जो जितनी ज्यादा तहरीक में काम करेगा, तहरीक उसी नाम से पहचानी जाएगी। तो दावत चिश्तिया ये इसी नाम से पहचानी गई, इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस काम को अंजाम दिया और अहसन तरीके से अंजाम आपने दिया है। इस बिना पर यह तहरीक आगे चली। उसके बाद आप देखिए हिंदुस्तान में जब